آخر خودکشی ہی کیوں؟ اب کوسچن یہ ہے یہاں پر ایک بڑا سا کوسچن مارک ہے، آخر خودکشی ہی کیوں؟ کہ ہمارا جو دین ہے اس میں تو یہ چیز بالکل مطلقاً جو ہے وہ یہ حرام ہے کہ جو انسان خودکشی کرے تو اس کے اوپر کیا پھر اب ہم نے افسوس کریں یا کیا؟ ٹھیک ہے، دنیا میں ہر بندہ جو ہے وہ اپنی زندگی میں لڑائی لڑ رہا ہے، کوئی نہ کوئی مشکل ہر بندے کو کسی نہ کسی سائڈ سے جو ہے وہ ملی ہوئی ہے۔ تو اللہ پاک نے قرآن میں جب یہ چیز کہہ دی ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ کہ ہم نے انسان کو مشقت میں ہی پیدا کیا ہے، تو انسان کو تو ڈیزائن ہی اس طرح کیا گیا، اور دنیا میں جب اللہ پاک نے بھیجا ہے تو اس کے پیچھے مقصد یہی ہے نا کہ جب اس کے اوپر مشکلات آئیں گی تو اب ان کا سامنا کیسے کرنا ہے، اور ہر چیز کا حل جو ہے ہمیں قرآن میں کھول کھول کر جو ہے وہ بیان کر دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، انبیاء کی زندگی ہمیں جو ہے وہ بتا دی گئی ہے، ان سے بھی مشکل کوئی وقت ہمارے اوپر آ سکتا ہے، تو پھر یہ خودکشی کی طرف ہی کیوں، یا آج کل جو نوجوان نسل ہے یہ کیوں اس طرف جاتی ہے؟ آپ یہ نہیں سوچتے کہ پیچھے جو ہمارے سے جڑے ہوئے ریلیشنز ہیں ان کا کیا بنے گا؟ اور سب سے بڑی بات کہ اگر یہ دنیا آپ کے لیے تنگ ہو گئی ہے تو آپ اس کے لیے اپنی آخرت کو بھی خراب کر بیٹھے ہیں کہ وہ تو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس سے تو کبھی نہ کبھی جان چھوٹ ہی جانی ہے۔ لکھا ہوا ہے کہ ایک مقررہ وقت ہے جس کے اوپر ہمیں اس دنیا سے اٹھا لیا جانا ہے، اور ہمیں نہیں پتا کہ وہ کم ہے زیادہ ہے کتنا ہمارے لیے ہے، لیکن اس کے لیے اللہ پاک نے ہمیں بہت سے مقاصد جو ہیں وہ دے کر بھیجا گیا ہے۔ ان کو دیکھیں، قرآن میں آپ کو ہر مشکل سے نکلنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، ہر طرح سے ہمیں گائیڈ کیا گیا ہے، تو پھر ہم اس طرف ہی کیوں جائیں، حرام موت کو کیوں گلے لگائیں؟ تو یہ تو انسان کو دیکھنے میں تو بہت آسان لگتا ہے کہ میں اس دنیا سے بس اپنے آپ کو شوٹ کیا، اپنے آپ کو مار لیا، کسی بھی طریقے سے مار لیا۔ تو جو ابھی ریسنٹلی ہوا ہے، جو وقاص لڑکا ہے اس نے جو اپنے ساتھ کر لیا، جوانی میں انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ خودکشی کر کے اور حرام موت کو گلے لگا لیا۔ نو ڈاؤٹ کوئی بھی ریزن ہو، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی بیوی کی وجہ سے تنگ تھا، کوئی کسی وجہ سے کچھ بھی ہو، لیکن جو حرام کام ہے اس کو حرام ہی کنسیڈر کیا جائے کہ جو بھی مشکل تھی اس سے نکلنے کا ضرور طریقہ آپ کو مل جانا تھا، اور ہر طریقہ جو ہے اللہ پاک نے ہمیں تو قرآن کی صورت میں ہمیں دے دیا ہے۔ اس سے بڑی ہمیں کیا نعمت جو ہے، اس نعمت کو ہم ٹھکرا کر، اور پھر اصل مقصد تو پھر یہ ہے نا کہ ہم نے کبھی کھول کے ہی نہیں دیکھا۔ اصل پرابلم تو یہاں پر ہے نا کہ ہم نے اس کو کھول کے ہی کبھی نہیں دیکھا کہ اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں کہہ کیا رہے ہیں۔ تو جب ہمارے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو ہم کس طرح وہاں سے نکلیں؟ ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے وہ اسوہ حسنہ ہے، تو یہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ حرام موت جو ہے اس کو گلے لگا لیں، اور پھر وہاں پر تو پوری زندگی وہاں پر تو موت ہے ہی نہیں، وہاں کے لیے ہم جو ہے وہ اپنے لیے جہنم جو ہے اس کا راستہ جو ہے، یہ تو بہت ایزی ہے کہ انسان جو ہے، انسان کے اوپر مشکل آئی تو یہ اگر اتنا ہی آسان یا اتنا ہی وہ ہوتا تو پھر بس ٹھیک ہے، کسی کے اوپر مشکل آئی اپنے آپ کو ختم کر لو۔ تو جب ہمیں اس چیز کا بتا دیا گیا ہے کہ یہ حرام موت ہے اور اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ تو پھر جہنم ہی ہے، پھر یہ تو اللہ اور بندے کا معاملہ ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونا ہے، ہم تو کوئی فتویٰ لگانے والے نہیں ہیں، لیکن جب ہمیں ایک چیز بتا دی گئی ہے کہ یہ حرام ہے تو وہ کر کے کیوں ہم اپنے لیے جو ہے ہمیشہ کے لیے جو عذاب ہے اس کو اپنے گلے لگا لیں۔ اس لیے میں تو یہ پیرنٹس سے کہوں گی کہ اولاد جو ہوتی ہے اس کو بچپن سے ہی بچوں کو اس طرح تربیت کریں کہ کوئی بھی مشکل آ جائے زندگی میں، کیونکہ جب تک وہ پیرنٹس کے انڈر ہوتے ہیں تو بچوں کے لیے زندگی شاید بہت ایزی ہوتی ہے، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ آگے کیا مشکلات آنی ہیں، تو مشکلات تو ہر بندے کی زندگی میں آتی ہیں، تو بچوں کو تو نہیں پتا ہوتا، لیکن پیرنٹس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس طرح ان کی تربیت کریں کہ ان کو بتائیں کہ کم از کم اتنا تو بتا دیں کہ جب کل کو کوئی مشکل آتی ہے تو آپ نے قرآن میں سے اس کا حل کیسے ڈھونڈنا ہے، اور اگر نہیں تو پھر ہمارے مسلمان ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ صرف اتنا سمجھ آنسر آپ خود اپنے آپ سے پوچھیں کہ اگر یہ چیز نہیں تو پھر ہمارے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ کہ ہمیں یہی نہ پتا ہو کہ اللہ پاک نے جو ہمیں ایک گائیڈ لائن دی ہے قرآن کی صورت میں، جو ہمیں ایک بک دی ہے، ہم اس سے اگر اپنی مشکلات جو ہیں ان کا حل ہی نہ نکال سکیں تو ہماری زندگی کا تو مقصد فوت ہو گیا، ہماری زندگی کا تو کوئی مقصد نہیں ہے۔ پھر ہم نے چیزوں کو آگے کیا لے کر چلنا ہے یا دوسروں کو کیا بتانا ہے، ہمیں تو پھر اسی چیز کے اوپر جو ہے وہ شرمندگی سے مر جانا چاہیے
گئی ہے. ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہم نے قرآن سے جو ہے کوئی بھی مشکل ہمارے اوپر آ جاتی ہے تو اب یہ کیا کہ مشکل لے کر تو اس کے اوپر بیٹھ کے رونا دھونا شروع کر دو اور بس یہ نہیں دیکھنا کہ اس مشکل میں سے اب نکلیں گے کس طرح. تو جب اللہ پاک نے ہمیں ہر چیز سے نکلنے کا، ہر مشکل سے نکلنے کا طریقہ بتایا ہوا ہے تو ہم اس کو کیوں نہ لیں. اس چیز کو دیکھیں نا کہ پھر ہمارے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ ہے. جو اسلام ہے وہ تو آیا ہی ان مشکلات سے نکلنے کے لیے، زندگی کی ہر مشکل سے نکالنے کے لیے اسلام آیا. ہر طرح سے کوئی بھی آپ جو ہے نا پارٹ لے لیں اپنی لائف کا، اس میں ہمیں مکمل جو ہے وہ رہنمائی کی گئی ہے. اب خود نہیں ہم نے اس چیز کو سیکھا یا ہم نے آگے سے پھر اپنی نسل کو نہیں بتایا، اپنے بچوں کو نہیں بتایا، تو ہماری زندگی کا تو بالکل کوئی مقصد نہیں ہے. پھر تو وہی ہے کہ جانوروں کی طرح ہم آئے، دنیا میں زندگی گزاری، کھانا پینا کیا، سوئے، جاب کی، پیسہ کمایا اور بس پھر اسی طرح بس دنیا سے چلے گئے. تو پھر یہی ہونا ہے کہ بچے جو ہیں وہ حرام موت کو ہی گلے لگائیں گے جب بچوں کو یہ بتایا ہی نہیں جائے گا کہ یہ دنیا تو فانی ہے، یہ دنیا تو ختم ہو جانی ہے. اس کے بعد کی جو لائف ہے اصل تو وہ لائف ہے جس کے لیے ہمیں یہ زندگی دی گئی ہے.